بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام کا سفر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر جہانگیر، اور آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں علامہ توحید احمد ہزاروی صاحب، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور گفتگو میں ہمارے ساتھ حصہ بنیں گے ہمارے مہمان خصوصی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ اکثر جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے وہ اکثر ہمیں میسیجز کے ذریعے، میلز کے ذریعے جو ہے ہم سے بہت سارے سوالات کرتے رہتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے، تو ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ نماز کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 70 سے زائد مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور نماز کی افادیت کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے یہ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی جو امت کو نصیحت فرمائی وہ نماز کی فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک روایت کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات، 5 نمازیں ہیں افترضہن اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض فرمایا کہ اب جو اچھی طرح ان کو من احسن وضوءہن وصلاہن، جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اچھی طرح جو ہے نماز کو ادا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور اچھی طرح رکوع کرتا ہے اور نماز کے اندر خشوع پیدا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ وہ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ بخشش فرمائے، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، اللہ چاہے تو اس کو بخش دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی تلقین فرمائی اور تاکید فرمائی، کہا کہ اے میرے صحابہ، اگر تمہارے گھر کے باہر نہر ہو اور اس میں آپ 5 ٹائم غسل کریں تو کیا آپ کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 5 وقت غسل کرے اس کے جسم پر تو میل باقی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز کی افادیت ہے، نماز کی فرضیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی، ساتھ اس کی افادیت کو بھی بیان فرمایا کہ پڑھنے والے کو نماز کی کتنی برکات دی جاتی ہیں۔ سب سے دیکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت کی وجہ سے فحاشی بے حیائی کو دور کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والا برے کاموں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو نماز پڑھنے والا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک روایت میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا کہ جو امتی اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے۔ اب جو صبح کی نماز پڑھتا ہے کہ نمازیں ہیں کتنی؟ 5 ہیں، اور اپنے وقت مقررہ پر ادا کی جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین کام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ،
جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ آ جاتا ہے۔ گویا کہ صبح کی نماز پڑھنے والا پورا دن اللہ کے ذمہ کرم پہ آ جاتا ہے، اور جو خدا کے ذمے پہ آ جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذمہ پہ آ جاتا ہے، جو اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ تو نماز کی فرضیت میں جو ہے ہمیں سب سے اہم ترین جو ہے وہ اسلام کا یہ دوسرا اہم ترین رکن ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمس شہادتن، جو 5 جو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ پہلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوسرا فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ نماز کو بنیادی جو ہے اہم ترین رکن ہے، اور یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم اکثر جو ہے غفلت کر جاتے ہیں وضو کرنے کے دوران، نماز کے فرائض کے حوالے سے، وضو کے فرائض کے حوالے سے اکثر ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ غفلت کر جاتے ہیں، بہت ساری باتوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہمارے ناظرین کو جو ہے یہ بتائیے گا کہ نماز اور وضو کے کیا فرائض ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے، کیونکہ نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، اور طہارت کے لیے وضو بنیادی چیز ہے، تو وضو کے فرائض بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کو پتہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرائض کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے بازوؤں کو دھو لیا کرو، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ یہ قرآن مجید نے 4 وضو کے فرض بیان کیے ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، اور اس کی جو ہے لمبائی جو ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا ہے۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض جو ہے وہ پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو اس بندے کی طہارت مکمل نہیں ہوگی، وضو مکمل نہیں ہوگا، اور ایسے بندے کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ دوسرا آپ نے سوال کیا نماز کے فرائض، تو نماز میں کچھ چیزیں شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ چیزوں کا پہلے کرنا ضروری ہے اور کچھ نماز کے اندر ہیں، ان کو فرائض کہا جاتا ہے، جس میں تکبیر تحریمہ ہے، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور قعدہ اخیرہ، یہ نماز کے فرائض ہیں جو نمازی پر ہر صورت میں لازم ہے۔ ان میں سے اگر کوئی نمازی کسی فرض کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ ادا مکمل نہیں ہوتی، دوبارہ اس کو واجب الاعادہ ہے، اس نماز کا دوبارہ پڑھنا اس پر لازم ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز کے دوران کاروبار کی فکر لگ جاتی ہے، کبھی دکان کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی، دنیاوی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو علامہ صاحب میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ میں خود بھی یہ جاننا چاہتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں جاننے کی کہ نماز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کیسے لگایا جا سکتا ہے، کیسے دھیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ اور چیزوں کا، دنیاوی چیزوں کا کسی قسم کا کوئی ایسے خیال نہ آئے، بس صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان لگا رہے۔ تو یہ سب کیسے ممکن ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھنے وقت جو ان باتوں کا جو ہے وہ دھیان ہونا چاہیے نمازی کو، اس میں ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہو، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، عبادت کے لیے کھڑا ہو، تو اس طرح تیری توجہ ہو کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھے یہ نماز کے اندر یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس اگر تیرے اندر یہ استطاعت نہیں کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، تجھے یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں، تو بندے کے ذہن میں، دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ خدا کی ذات اس بندے کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا، ہم کہیں ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر نماز کے لیے جو ہے پانی اویلیبل نہ ہو، تو اس میں کیا صورت ہے؟ اس میں ہمارے اللہ پاک کی طرف سے کیا احکامات ہیں؟ دین محمدی میں اس حوالے سے کیا باتیں کہی گئی ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تو پانی جو ہے وہ انسانوں کی طہارت کے لیے، پاکی کے لیے نازل فرمایا، اور اگر پانی نہ ہو تو پھر یہ زمین ہے، اس کے ساتھ تیمم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جب کوئی جو ہے وہ پانی پہ قدرت حاصل نہ کرے اور یا کسی کو پانی جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہو تو اس حال میں جو ہے وہ بندہ مٹی کے ساتھ تیمم کرے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ اب تیمم کا کیا طریقہ ہے کہ جو بھی جن سے زمین سے ہو اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، ریت ہے، چونا ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے گا، کسی بھی جو بھی جن سے زمین سے مٹی ہے جو بھی ہے، پھر جو اپنے ہاتھوں کو جاڑے گا، ایک بار جو ہے وہ اپنے پورے چہرے کا مسح کرے گا اور پھر جو ہے ہاتھوں کو زمین پر مارے گا، پھر ہاتھ جاڑے گا اور دوسری بار اپنے جو ہے وہ ہاتھ پورے دونوں ہاتھوں کا جو مسح کرے گا، اس کا تیمم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا، ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔